ایک چھوٹا سا گاؤں تھا جس کا نام چک ہنسپور تھا۔ گاؤں چھوٹا تھا مگر باتیں بہت بڑی ہوتی تھیں۔ یہاں اگر کسی نے نیا جوتا پہنا تو پورے گاؤں کو اگلے دن خبر ہو جاتی تھی۔ اگر کسی نے بال کٹوائے تو لوگ اندازہ لگاتے تھے کہ ضرور شہر سے آیا ہوگا۔ اسی گاؤں میں ایک نوجوان رہتا تھا جس کا نام ببلو تھا۔ ببلو عمر میں 25 سال کا، شکل سے معصوم، دماغ سے تھوڑا سادہ مگر دل کا بہت اچھا تھا۔ ببلو کے پاس نہ زمین تھی، نہ دکان، نہ نوکری، مگر اس کے پاس ایک چیز تھی جس پر اسے بہت فخر تھا۔ اس کی نئی موٹر سائیکل۔ یہ موٹر سائیکل اس نے شہر جا کر قسطوں پر لی تھی۔ جب وہ بائک پر بیٹھتا تو ایسے اکڑ کر چلتا جیسے پورا گاؤں اسی کی ملکیت ہو۔ انوکھا خیال۔ ایک دن ببلو گاؤں کے نائی چاچا منیر کی دکان کے پاس کھڑا تھا۔ چاچا منیر گاؤں کا واحد نائی تھا اور اس کی دکان ہمیشہ بھری رہتی تھی۔ ببلو نے دیکھا کہ لوگ لمبی قطار میں کھڑے ہیں۔ ببلو نے دل میں سوچا، اگر گاؤں میں ایک ہی نائی ہے تو میں دوسرا کیوں نہ بن جاؤں؟ اچانک اس کے دماغ میں ایک انوکھا آئیڈیا آیا۔ وہ بولا، میں سیلون کھولوں گا، مگر عام سیلون نہیں، بائک سیلون۔ دوست پپو نے حیران ہو کر پوچھا، اوئے ببلو، بائک پر بال کیسے کاٹے جائیں گے؟ ببلو نے سینہ پھلا کر کہا، ارے سادہ مت بن، گاہک بائک پر بیٹھے گا، میں پیچھے بیٹھ کر بال کاٹوں گا۔ تیز، سستا اور جدید۔ پپو ہنس ہنس کر دوہرا ہو گیا، مگر ببلو نے فیصلہ کر لیا تھا۔ بائک سیلون کا افتتاح۔ اگلے دن ببلو نے ایک تختی بنوائی جس پر لکھا تھا، ببلو بائک سیلون۔ کم وقت، کم پیسے، زیادہ اسٹائل۔ پورا گاؤں اکٹھا ہو گیا۔ کسی نے کہا، یہ پاگل ہو گیا ہے۔ کسی نے کہا، یہ شہر کی ہوا کھا آیا ہے۔ مگر گاؤں کے سب سے کنجوس آدمی چچا نذیر نے فوراً کہا، بال کتنے میں کاٹو گے؟ ببلو بولا، صرف 10 روپے۔ چاچا نذیر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ چاچا منیر تو 25 لیتا ہے۔ میں پہلا گاہک ہوں۔ پہلا گاہک، پہلا دھماکہ۔ چاچا نذیر بائک پر بیٹھے، ببلو نے قینچی اٹھائی اور بائک اسٹارٹ کر دی۔ بائک چلی ہوا تیز اور قینچی ہاتھ میں کانپنے لگی۔ اوئے اوئے، آہستہ، چاچا نذیر چیخے۔ اچانک بائک اچھلی، قینچی پھسلی اور چاچا نذیر کے آدھے بال غائب۔ گاؤں والے ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ چاچا نذیر غصے میں بولے، یہ کیا کر دیا؟ میں انسان ہوں یا بکری؟ ببلو گھبرا گیا مگر بولا، چاچا، یہ نیا اسٹائل ہے، فیشن، گاؤں میں چرچا۔ اگلے دن پورے گاؤں میں چرچا تھا۔ نذیر آدھا نائی آدھا بھوت لگ رہا ہے۔ مگر حیرت کی بات یہ تھی کہ نوجوان لڑکے ہنستے ہنستے ببلو کے پاس آنے لگے۔ ایک لڑکا بولا، بھائی مجھے بھی ویسا ہی کٹ دو، بس دونوں طرف برابر کر دینا۔ دوسرا بولا، مجھے یوٹیوب والا اسٹائل چاہیے۔ ببلو کا حوصلہ بڑھنے لگا۔ مسئلہ کھڑا ہو گیا۔ چاچا منیر کو جب خبر ملی تو اس کا پارا چڑھ گیا۔ وہ سیدھا پنچایت پہنچا۔ یہ ببلو میری روزی روٹی چھین رہا ہے۔ پنچایت میں فیصلہ ہوا کہ ببلو کو اپنا سیلون ثابت کرنا ہوگا۔ اگر گاہک خوش ہوئی تو سیلون چل سکتا ہے۔ آخری مقابلہ۔ پنچایت کے دن پورا گاؤں جمع تھا۔ ببلو بمقابلہ چاچا منیر۔ چاچا منیر نے کرسی، آئینہ، کپڑا سب لگایا۔ ببلو نے بائک صاف کی، قینچی تیز کی۔ گاہک آیا، پپو۔ چاچا منیر نے نفاست سے بال کاٹے۔ ببلو نے بائک آہستہ چلائی، پورا دھیان رکھا۔ اس بار کوئی حادثہ نہیں ہوا۔ پپو نے آئینہ دیکھا، مسکرایا۔ سچ بتاؤں، دونوں ٹھیک ہیں، مگر ببلو نے کوشش کی ہے۔ فیصلہ اور سبق۔ پنچایت نے فیصلہ سنایا۔ ببلو بائک سیلون نہیں، عام سیلون کھولے گا اور چاچا منیر کے ساتھ کام سیکھے گا۔ ببلو نے شرمندگی سے سر ہلایا۔ میں نے جلدی کی، مگر سیکھ لیا۔ چاچا منیر نے ببلو کو گلے لگا لیا۔ ہنر مذاق نہیں مانگتا، محنت مانگتا ہے۔ اخلاقی سبق۔ خواب دیکھنا برا نہیں، مگر بغیر سیکھے کام شروع کرنا نقصان دہ ہے۔ تجربہ اور محنت مل جائیں تو کامیابی خود آتی ہے۔